چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ شوکت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ 2014 کے بعد جو فلڈز آئے تھے تو گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا تھا جو دریائے جہلم ہے اس کی ڈریجنگ کا ایک پروجیکٹ. بعد میں جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر وہ روک دیا گیا. اب سننے میں آیا ہے کہ نیا جو ڈریجنگ پروجیکٹ ہے وہ ٹیک اپ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں گے. جی، اس وقت جو ہمارا پروجیکٹ جس کے بارے میں ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ 1,37,000 کیوبک میٹر جو الاٹمنٹ ہوئی ہے وہ ریموول آف امپیڈمنٹس آف یہ فلڈ اسپل چینل کی ہے. تو وہ اس وقت ہمارا کنٹریکٹر کام کر رہا ہے، وہ ہم ہمپس ریموو کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں ہمارا 2 میٹر جو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے پادشاہی باغ سے لے کے وولر تک، وہ جیسی ہمیں اپروول آ جائے گی اور امید ہے کہ بہت جلدی آ جائے گی، اس کا کام ہم سٹارٹ کر لیں گے. تو اس کا ڈی پی آر وغیرہ ہاں، کمپلیٹ، ہر ایک چیز کمپلیٹ ہے اس کی. تو کیا رہیں گے اس کے خد و خال؟ انشاءاللہ اس کے بعد تو ہماری اس کی فلڈ اسپیل چینل کی جو کیپیسٹی، کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امکان کم رہیں گے کہ تو پادشاہی باغ سے ولر جھیل تک آپ نے یہ اس پروجیکٹ کا ذکر کیا، لیکن جو پیچھے اس کے ایریاز ہے، چاہے ساؤتھ کشمیر ایریاز کی بات کریں گے یا اس سے پہلے جہاں سے جہلم سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ جناب ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر لیدر نالا ہے، لیدر نالا پہ اس وقت 8 کروڑ کا میرا ایک پروجیکٹ ہے. اچھا، وشو نالے پہ بھی ہمارا نبارڈ میں کام چل رہے ہیں، تو وہاں بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کتنی اشد ضرورت ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو واٹر کیرنگ کیپیسٹی ہے ریورس کی یا ندی نالوں کی، تو وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو ڈریجنگ کس طرح سے اہمیت کی حامل ہے؟ کتنا بڑا پروجیکٹ؟ نہیں، ڈریجنگ تو بہت ضروری ہے، لیکن اب ٹیسا نے پہلے اس پہ ریور جہلم پہ جو ہے یہ ایف ایس سی کو چھوڑ کے ریور جہلم پہ ہمیں بند کیا ہوا ہے CWC نے کہ یہاں ڈریجنگ نہیں کرنی ہے. تو اب اس کے لیے ہمیں اجازت ملی ہے، ہم ایف ایس سی پہ کریں گے انشاءاللہ. تو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایمبیکمنٹس جو کہ دریاؤں یا ندی نالوں کے جو کنارے ہوتے ہیں تو کافی ڈیمیج پہنچا ہے ان کو، اور جس کی وجہ سے اب جو سیلاب کے خطرات جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں. تو کتنا بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے ایمبیکمنٹس کو بھی ریپیئر کرنا؟ جی دیکھو کہ پیچھے یہ ہمارا جو 30 سپٹمبر کو جو فلڈ آیا تھا اس میں ہماری ایمبیکمنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زونی پورا ہمارا بریچ ہو گیا. انشاءاللہ وہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج یہ کل 2 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارا گنڈبل میں ہمارا بریچ ہوا تو ہمارے ACS نے فوری طور پر اس پہ سیریز لے کے اس میں ہمیں پیسہ دیا. گنڈبل میں بھی کام سٹارٹ ہو گیا، مارول میں دیا انہوں نے پیسہ، وہاں بھی ہم نے کام سٹارٹ کر لیا. جتنے بھی ہماری یہ ایمبیکمنٹ تھوڑی سی ہمیں ڈیمیج ہوئی تھی وہ ہم نے کام شروع کر لیا ہے. تو ابھی کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ جس طرح سے میری معلومات کا تعلق ہے ویشو نالے کی، جہلم کی یا لیدر کی جو آپ نے ذکر کیا، تو الیگل مائننگ جاری ہے وہاں پہ، اور جس کی وجہ سے جو سینڈ مافیا یا پھر جو دیگر افراد ہے وہ ایمبیکمنٹس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ریور بیڈس کو بھی. تو کتنا بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ سرکار کو کیا ریکمنڈیشن؟ جی، اس میں دیکھو کہ ہمارے جتنے بھی ڈویژن ہیں یا ریور جہلم کے مثال کے طور کاکپورہ کی میں بات کروں کہ یہ پامپور سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سری نگر تک آتا ہے. پامپور سے نہیں، سنگم سے لے کے یہاں تک. کل میں نے اس کی ریویو میٹنگ لی تو اس میں نے ایگزن کو پوچھا، اس نے مجھے قریب 200 اس نے بتائی کہ ہم نے FIR لاج کی ہے اور اتنی گاڑیوں کو چلان کیا ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. ہمارے لڑکے بھی کام کر رہے ہیں بیچارے. تو جس طرح سے ہم نے آپ سے پہلے بھی افسران سے بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مین پاور کی کمی ہے، جو آپ کا لیبر کلاس یا آپ کے جو افسران یا عملہ ہوتا ہے تو اس میں کافی کمی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ مرتب دیا جائے، جیسے فشریز محکمے کو آن بورڈ لیا جائے، جوالوجی مائننگ کو؟ یہ ضروری ہے. یہ آپ کے جو آپ نے یہ مشورہ دیا ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم فشری کو بھی اور جیولوجی مائننگ کو بھی لے کے اور فلڈ کنٹرول بھی اکٹھے، کیونکہ ہمارے پاس تو سٹاف کی نیچرلی مین پاور کی بہت کمی ہے. سارے جوائنٹلی مل کے تو کچھ کریں گے، اس بارے میں سوچیں گے. تو اریگیشن کے حوالے سے جس طرح سے حالانکہ اب ونٹر سیزن جو ہے وہ آ گیا ہے تو آگے بہت چیلنجز رہتے ہیں. تو اریگیشن بنا خلل لوگوں کو دینا، وہ مہیا کرنا اریگیشن کا پانی، اور جس طرح سے کہیں کہیں پر جو ہے انکروچمنٹس بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا پلان آگے رہے؟ جناب اس مسئلے میں ڈویژن وائز ہر جگہ ڈویژن میں جا کے میں ریویو میٹنگ لے رہا ہوں، اور میں اپنے ایگزیکٹو انجینئر کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے اریگیشن سیزن سے پہلے، کیونکہ اس بار فلڈ جو آیا تھا، فلڈ میں ہماری بہت کینال ڈیمیج، ہیڈ ورکس ڈیمیج ہوئے ہیں، ہماری سپلائی چینل ڈیمیج ہوئے ہیں. بے شک کہ ہم نے اس میں فلڈ ڈیمیج میں ہم نے وہ سارا بھیجا ہے،
पता नहीं पैसा कब आएगा, उससे पहले हमें इरिगेशन सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो आगे हमारी परेशानियाँ आएंगी। इसलिए मैंने सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं बात कर रहा हूँ और किसी तरीके से भी हम ताकि ये रिस्टोर करें और आगे हमारा इरिगेशन सीज़न जो है वो अच्छे तरीके से चले। तो ओवरऑल फ्लड मिटिगेशन प्लान्स में आगे क्या प्रपोजल्स रहेंगे और दूसरा लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आगे फ्लड मिटिगेशन प्लान में मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि फ़र्स्ट फेज़ में तो हमने 400 करोड़ के काम जो कंप्लीट किए हैं साइड पे हैं, वो अभी असेंबली में भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम फ्लड मिटिगेशन पे ही चला वो प्लान, हमारे मंत्री साहब ने बता दिया था। अब सेकंड फेज़ है हमारा 1623 करोड़ का, उस पे ही हम आगे इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे मैंने कहा कि कुछ खुद गर्ज अनासर जो है नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे में उंगलियां जो है हमेशा फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ उठती है, हालांकि हम वाकिफ़ है आपकी मजबूरियों से भी। लोगों से मेरा यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा इस मसले में साथ दे डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट की ये हेल्प करें। अगर मिसाल के तौर पर कहीं इंक्रोचमेंट हो रही है या किसी जगह कोई बंड को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें कम से कम इन्फॉर्म करें या पता लगे, क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ है नहीं है। वॉच एंड वार्ड तो हमारी पूरी है, बंड्स पे हम देख रहे हैं, लेकिन लोगों की मदद की ज़रूरत है कि लोग हमें इन्फॉर्म करें ताकि क्विकली हम एक्शन करें उस पर। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल शौकत हुसैन साहब, जिन्होंने फ्लड मिटिगेशन प्लान्स के हवाले से और जो इस वक्त नया प्रोजेक्ट जो है जहलम में चल रहा है उसको भी मंजूरी दी है सरकार ने, उस पर तफसीलन बात की। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।